بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ وہی نیک لوگوں کا ولی ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا الہ العالمین، ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی عطا فرما۔ اے ایسے ورلڈ کے پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ ہم آپ حضرات کو بتانے والے ہیں، یہ قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر پریشانی کو دور عطا فرمائے گا۔ اب چاہیں آپ کی وہ پریشانی بیماری کے حوالے سے ہو، چاہیں کیسی بھی بیماری ہو، ڈپریشن جیسی بیماری بھی اس وظیفے کی برکت سے بہت ہی جلد ختم ہو جاتی ہے۔ دماغ سے ٹینشنیں، الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں، جسم سے بیماریاں اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، جسم سے جادو یا جنات کے یا نظر بد کے یا بندش یا رکاوٹ کے اثرات ہوں گے تو سارے کے سارے اثرات منٹوں میں اس وظیفے کی برکت سے ختم ہو جائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، اس وظیفے کو آپ حضرات کبھی بھی مس مت کرنا۔ اس وظیفے کو ایک مرتبہ ہر حالت میں ضرور پڑھ لینا۔ ناظرین اکرام، یہ بہت ہی پاورفل اور بہت ہی طاقتور اور بہت ہی باکمال قرآنی وظیفہ ہے۔ طریقہ ہم آپ حضرات کو بتائیں گے کہ یہ وظیفہ آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کس دن سے شروع کرنا ہے، کس وقت میں پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کی پوری جانکاری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو مکمل بتائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک پورا ضرور دیکھ لیں، اسکپ کر کے کٹ کر کے ویڈیو کو بالکل بھی نہ دیکھیں۔ اور جو حضرات پہلی بار ہمارے اس چینل پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور چینل کو اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی کے ساتھ آپ حضرات کو مل جائے۔ ناظرین اکرام، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد خوشیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا۔ آپ کا کاروبار دن بدن بلندی کی طرف چلا جائے گا۔ تقدیر ایسے بدلے گی کہ آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، اس وظیفے کو جو شخص پڑھ لیتا ہے تو دن بدن اس کا مقدر چمکنے لگتا ہے، دن بدن اس کی تقدیر بدلتی چلی جاتی ہے، اس کی پریشانیاں خوشیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی غیب سے مدد فرماتا ہے جو بندہ اس قرآنی وظیفے کو پڑھتا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ اس وظیفے کو پیٹ کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ آپ کو پانی پر پڑھ کر اس پانی کو پینا ہوگا، اور اگر آپ اس وظیفے کو دل کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ آپ کو سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہوگا، اور اگر آپ حضرات اس وظیفے کو عجیب و غریب خیالات کو دور کرنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ حضرات کو سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہوگا، اور اگر آپ اپنے گھر کی غربت کو ختم کرنے کے لیے وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں تب آپ کو ایسے ہی یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آئیے اب ہم چلتے ہیں وظیفے کا طریقہ جان لیتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اگر آپ حضرات پیٹ کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں تو آپ حضرات ایک گلاس پانی لے کر اپنے سامنے رکھ لیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے
جسم کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، اور وضو کو کر لینا، اچھی طرح سے وضو کر لینا، جس طرح سے نماز کے لیے کیا جاتا ہے اس طرح سے وضو کرنے کے بعد آپ حضرات مصلی کو ایسی جگہ بچھا لیں جہاں کسی کا آنا جانا نہ ہو، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ تو ناظرین اکرام، مصلی پر بیٹھنے کے بعد آپ حضرات کو سب سے پہلے 21 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب آپ حضرات کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں یا کوئی اور درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 21 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پورے 41 مرتبہ آپ حضرات کو سورہ علم نشرہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے، سورت کے شروع میں ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینا ہے۔ 41 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھنا ہے، اور آخر میں 21 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو درود پاک آپ حضرات نے شروع میں پڑھی تھی۔ اب ناظرین اکرام، اگر آپ حضرات پانی پر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو آپ حضرات اس کو پڑھنے کے بعد پانی پر 3 مرتبہ دم کر دیں، اور اس پانی کو سنت کے مطابق بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 سانسوں میں پلا دیں۔ جس کو پیٹ کی بیماریاں ہیں اس کو پلا دیں۔ اگر آپ حضرات کو اپنے لیے، اگر آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں تو وہ پانی خود پی لیں، اور اگر آپ حضرات کسی اور کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو وہ پانی پلا دیں۔ ناظرین اکرام، آپ حضرات کو یہ وظیفہ 7 دن تک یا 11 دن تک لگاتار کرنا ہے۔ کنٹینیو آپ حضرات کو کم سے کم 7 دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ حضرات 7 دن تک صحیح طریقے سے اس وظیفے کو یقین کے ساتھ کر لیتے ہیں تو ناظرین اکرام، آپ کے پیٹ کی کسی بھی طرح کی بیماری ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت اس صورت کے صدقہ و طفیل اس وظیفے کی برکت سے آپ کے پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ حضرات سینے کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو آپ حضرات سینے پر سیدھا ہاتھ رکھ کر اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں۔ پہلے 21 مرتبہ درود پاک، اس کے بعد 41 مرتبہ سورہ علم نشرہ آخر تک پڑھ لیں۔ 41 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھیں۔ یاد رہے، سورت کے شروع میں ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیں، اور آخر میں 21 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ حضرات کو اپنے سینے پر دم کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سینے کی، یعنی کہ آپ کے دل کی کسی بھی طرح کی بیماری، کوئی بھی بیماری ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔ اور ناظرین اکرام، اگر آپ حضرات گھر سے اپنی غربت کو دور کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی تنگ دستی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، تب آپ حضرات کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وضو کرنے کے بعد مصلی پر بیٹھ جائیں اور 21 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 41 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھ لیں، اور آخر میں پھر 21 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار عالم میری غریبی کو دور عطا فرما، مجھے رزق عطا فرما۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ حضرات صحیح طریقے سے اس عمل کو 7 دن تک یا 11 دن تک کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام طرح کی بیماریوں کو دور عطا فرمائے گا، آپ کے گھر سے تنگ دستی کو دور عطا فرمائے گا، آپ کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو 5 وقتہ نماز بجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔